بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یونٹ 8 اوور پاپولیشن اور ڈائلما. اوور پاپولیشن زیادہ آبادی اور ڈائلما ایک مسئلہ، ایک المیہ. ٹھیک ہے. اس کے سب سے پہلے ہم لرننگ آؤٹ کم ہے اس لیسن کی کہ آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ what the students can learn، یعنی اس یونٹ کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کیا کچھ لرن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے پری ریڈنگ کوشچنس ہیں. لک ایٹ دا فالوئنگ پکچر بلو اینڈ گیس واٹ دس از، یعنی نیچے دی گئی تصویر دیکھیے اور گیس کریں، بتائیں کہ یہ کیا ہے. اٹ از دا پکچر آف آور واٹر ریسورسز اینڈ here are different pictures. If one is the related to that in the left side, and that if the water pipe is out of water, we should repair the tap, and we should repair the water pipe, and we should use a shower instead of using water pipes. And here are some, yes, we should close the tap while we using water. While we do our work, we should close the tap. Okay. And if we brush our teeth, we should not waste the water. And while we washing our face, we should close the tap also. Okay, here is the quick questions review. And what problems would our people face if they wasted water؟ یعنی ہمارے لوگ کن مسائل کا سامنا کریں گے اگر وہ پانی ضائع کرتے ہیں. To answer this question is, if they wasted water, they would face the problem of shortage of water. یعنی انہیں پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے، انہیں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. How would you guide people to save water and other resources? To guide the people, we can say too many things, that if we brush our teeth or wash our face, we should close the tap. And if the water pipes and sewerage water pipes are out of water, we should repair the pipes, and we should use shower instead of water pipes, okay, to save the water. And these techniques should be followed. Okay, next हमारे पास, yes, here is the reading of the lesson. Yes, paragraph number 1. It was a hot summer night. It was, یہ تھی, a hot, ایک گرم, a summer, یہ موسم گرما, night, رات, یہ ایک موسم گرما کی گرم رات تھی. دانش was laying down, لیٹنا. دانش was laying down, دانش لیٹا ہوا تھا, with his grandfather, اپنے دادا جان کے ساتھ, on the roof, چھت پر, یعنی گھر کی چھت پر, of their home, اپنے گھر کی. دانش اپنے دادا جان کے ساتھ گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا. یہ موسم گرما کی ایک گرم رات تھی. دانش اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا. The sky was dusty and cloudy. Sky, آسمان, was dusty, گرد آلود, یعنی مٹی ہر طرف مٹی تھی. And cloudy, اور ابر آلود تھا، یعنی بادل تھے. آسمان گرد آلود اور ابر آلود تھا. Humidity, hubs, had increased, بڑھ چکی تھی. hubs بڑھ چکی تھی، یعنی ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ چکا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی. And everyone was feeling hot، اور ہر ایک گرمی محسوس کر رہا تھا، یعنی hubs بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور ہر کسی کو گرمی لگ رہی تھی. Tell me something about your childhood. Tell me، مجھے بتائیں. Something، کوئی چیز. About your childhood، اپنے بچپن کے بارے میں. مجھے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں. دانش asked، دانش نے پوچھا. His grandfather، اپنے دادا جان سے. دانش نے اپنے دادا جان سے پوچھا.
کہ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں. His grandfather said, اس کے دادا جان نے کہا, when they shifted to this city, جب وہ اس شہر میں منتقل ہوئے, اس شہر میں شفٹ ہوئے, it had not been so densely populated. Densely گھنا, گنجان آباد, populated آباد, densely populated گنجان آباد, بہت زیادہ آبادی نہ تھی. جب ہم اس شہر میں منتقل ہوئے تو یہ زیادہ گنجان آباد نہ تھا. The sky had been blue. آسمان نیلا تھا. And they could actually stargaze. Stargaze ستارے دیکھنا. اور وہ حقیقت میں ستارے دیکھ سکتے تھے. Actually حقیقت میں ستارے دیکھ سکتے تھے. From their home اپنے گھر سے at night رات کو اپنے گھر سے حقیقت میں ستارے دیکھ سکتے تھے. And the river flowing اور بہتا ہوا دریا by their home ان کے گھر کے ساتھ had not been toxic mean زہریلا, poisonous اور گرے یا سرمئی, یعنی اور ان کے گھر کے ساتھ بہتا ہوا دریا زہریلا یا سرمئی نہ تھا. سرمئی اس لیے کہ اس میں کوئی پولوشن نہ تھی, ٹھیک ہے, یعنی وہ گدلا پانی نہ تھا, پولوٹیڈ واٹر نہ تھا. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. آسمان نیلا تھا اور وہ حقیقت میں رات کو اپنے گھر سے ستارے دیکھ سکتے تھے اور ان کے گھر کے ساتھ بہتا دریا زہریلا یا سرمئی نہ تھا. اوکے. They had lived in a different but peaceful time. They had lived وہ رہتے تھے in a different مختلف but peaceful time لیکن پرامن وقت میں. وہ ایک مختلف لیکن پرامن وقت میں رہتے تھے. They loved to swim in the river. وہ دریا میں تیرنا پسند کرتے تھے. love to swim تیرنا پسند کرتے تھے. in the river دریا میں, وہ دریا میں تیرنا پسند کرتے تھے. but it was now لیکن یہ اب تھا. یہ was تھا, now اب, لیکن یہ اب تھا polluted آلودہ by human waste انسانی فضلے سے. یعنی یہ اب انسانی فضلے سے آلودہ تھا, یعنی انسان کا جو کوڑا کرکٹ ہے یا ان کا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس سے وہ آلودہ تھا. They had not even needed air conditioners. انہیں حتیٰ کہ ایئر کنڈیشنرز کی ضرورت نہ تھی. During summers موسم گرما کے دوران. Because کیونکہ there were many trees کیونکہ وہاں بہت سے درخت تھے. And green plots اور سرسبز پلاٹس تھے یا سبزہ زار تھے. That kept the temperature low جو کہ kept رکھتے تھے the temperature درجہ حرارت low کم جو کہ درجہ حرارت کو کم رکھتے تھے. یعنی انہیں موسم گرما میں ایئر کنڈیشنر کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہاں پہ بہت سے درخت تھے اور سرسبز پلاٹ تھے جو کہ درجہ حرارت کو کم رکھتے تھے. اوکے. نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. He also said اس نے یہ بھی کہا that there had been only a few houses وہاں پہ صرف چند ایک گھر تھے in their area ان کے علاقے میں صرف چند گھر تھے. but now it was extremely overpopulated لیکن یہ اب بہت زیادہ گنجان آباد تھا. all grassy plots سارے سرسبز پلاٹس had now been constructed تعمیر کیے جا چکے تھے. اب تعمیر کیے جا چکے تھے. constructed upon تعمیر کیے جا چکے تھے. and were clustered اور بھرے ہوئے تھے with houses گھروں کے ساتھ. یعنی تمام جو گراسی پلاٹس تھے وہ اب تعمیر کیے جا چکے تھے اور گھروں سے بھرے ہوئے تھے. اب یہ گھروں سے بھر گئے تھے یعنی وہاں پہ گھر تعمیر ہو گئے تھے. the border of their city ان کے شہر کی حدود had been extended بڑھ چکی تھیں, ان میں اضافہ کیا جا چکا تھا. ڈیو ٹو ہیومن انہیبیٹیشن انسانی انہیبیٹیشن آباد کاری یعنی لوگوں کی یا انسانوں کی آباد کاری کی وجہ سے ان کے شہر کی حدود بڑھائی جا چکی تھی. دا ایکسپلوژن آف پاپولیشن ایکسپلوژن پھیلاؤ وسعت ایکسپلوژن آف پاپولیشن آبادی کا پھیلاؤ ہیڈ کریٹڈ پیدا کر چکا تھا. الاٹ آف پرابلمس بہت سے مسائل یعنی آبادی کا پھیلاؤ بہت سے مسائل پیدا کر چکا تھا. ہاؤ کین پاپولیشن بی اے پرابلم ہاؤ کین
کیسے ہو سکتا ہے. پاپولیشن آبادی. بی اے پرابلم ایک مسئلہ. آبادی ایک مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے. دانش آسکڈ ان کنفیوژن. دانش نے پریشانی سے پوچھا. کنفیوژن مین پریشانی. دانش نے پریشانی سے پوچھا کہ آبادی کیسے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. His grandfather smiled. اس کے دادا جان مسکرائے. And said اور کہا that population was not creating problems. That کہ population آبادی was not creating پیدا نہیں کر رہی تھی problems مسائل. کہ آبادی مسائل پیدا نہیں کر رہی تھی but over population لیکن زیادہ آبادی had become a dilemma ایک مسئلہ بن گئی تھی. لیکن زیادہ آبادی ایک مسئلہ بن گئی تھی. اوور پاپولیشن مینس زیادہ آبادی کا مطلب ہے a situation ایک صورتحال ایسی صورتحال in which جس میں the world has so large جس میں دنیا کے پاس بہت زیادہ a population آبادی ہوتی ہے جس میں دنیا کی بہت زیادہ آبادی ہوتی ہے that people suffer as a result جس کے نتیجے کے طور پر لوگ زیادہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں. سفر کا مطلب ہوتا ہے مصیبت کا سامنا کرنا مشکلات کا سامنا کرنا. Over population means a situation in which the world has so large a population that people suffer as a result. یعنی زیادہ آبادی کا مطلب ہے ایسی صورتحال جس میں دنیا کی بہت زیادہ آبادی ہو جاتی ہے اور لوگ نتیجے کے طور پر لوگ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں. اوکے نیکسٹ پیراگراف دیکھیے. He further said اس نے یہ بھی کہا مزید کہا that according to an estimate کہ ایک اندازے کے مطابق according to کے مطابق an estimate ایک اندازے کے مطابق we add 2,27,000 more people کہ ہم اضافہ کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں 2,27,000 زیادہ لوگوں کا to the planet سیارے پر every day ہر روز کہ ہم ہر روز سیارے پر 2,27,000 لوگوں کا اضافہ کرتے ہیں. اس نے مزید بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق ہم ہر روز سیارے پر 2,27,000 زیادہ لوگوں کا اضافہ کرتے ہیں مزید لوگوں کا اضافہ کرتے ہیں. The growth of population آبادی میں اضافہ growth اضافہ بڑھنا آبادی کا بڑھنا یا آبادی میں اضافہ ڈیمانڈز مطالبہ کرتا ہے more water زیادہ پانی لینڈ زمین ٹریز درخت فوسل فیولز حیاتیاتی ایندھن. ٹھیک ہے. فوسل فیول جو انڈر گراؤنڈ جو زمین کے اندر جاندار کے گل جانے سے جو ہمیں آئل ملتا ہے اس کو فوسل فیولز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حیاتیاتی ایندھن. اینڈ ادر سورسز اور دوسرے وسائل یعنی آبادی میں اضافہ زیادہ پانی زمین درخت حیاتیاتی ایندھن اور دوسرے وسائل کا مطالبہ کرتا ہے. اوکے. انسسٹینیبل پاپولیشن گروتھ انسسٹینیبل یعنی نہ رکنے والا پاپولیشن گروتھ آبادی کا اضافہ یعنی آبادی میں نہ رکنے والا اضافہ بیکمز ہو جاتا ہے دا ریزن مسئلہ وجہ بیہائنڈ پیچھے فوڈ اینڈ واٹر شارٹیج یعنی خوراک اور پانی کی قلت کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی اینڈ انٹر جنریشنل پاورٹی اور نسل در نسل انٹر جنریشن نسل در نسل پاورٹی غربت. آبادی میں نہ رکنے والا اضافہ آبادی میں پانی اور خوراک کی کمی ماحولیاتی تبدیلی اور نسل در نسل غربت کی وجہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. آبادی میں نہ رکنے والا اضافہ پانی اور خوراک کی کمی موسمیاتی تبدیلی اور نسل در نسل غربت کی وجہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ پیراگراف نمبر 1, 2 and 3 کی ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے. نیکسٹ ہم اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈس میننگ ہیں وہ دیکھتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. یس دیز آر ورڈس میننگس ریلیٹڈ ٹو پیراگراف نمبر 1 to 3 and the first word is overpopulation. Overpopulation means زیادہ آبادی. ڈائلیما مسئلہ المیہ. اینڈ ڈسٹی مین گرد آلود مٹی سے بھرا ہوا. کلاؤڈی ابر آلود یعنی بادل ہونا. ہیومیڈیٹی ہبس جس میں کہ ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور
ہوا رکتی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اوکے, چائلڈہڈ بچپن, ڈینسلی گنجان گھنا, ایکچولی حقیقت میں حقیقتاً دراصل, اسٹار گیز ستارے دیکھنا, ٹاکسک زہریلا, پیسفل پرامن, ویسٹ فضلہ ضائع کرنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب, ویسٹ یعنی جو ربش مٹیریل ہے اس کو بولیں گے. اور ٹمپریچر درجہ حرارت, ایکسٹریملی حد درجہ یعنی بہت زیادہ. اور اوور پاپولیٹڈ گنجان آباد, کنسٹرکٹڈ تعمیر کیا گیا, کلسٹرڈ بھرے ہوئے, بارڈر حدود, ایکسٹینڈڈ بڑھائی گئی اضافہ کیا گیا, انہیبیٹیشن آباد کاری, ایکسپلوژن پھیلاؤ وسعت, کنفیوژن پریشانی, سفر مصیبت کا سامنا کرنا, مبتلا ہونا مصیبت کا سامنا کرنا, فردر مزید, ایسٹیمیٹ اندازہ لگانا اندازہ, گروتھ بڑھنا اضافہ, ڈیمانڈس مطالبہ کرنا, فوسل فیولز حیاتیاتی ایندھن, ریسورسز وسائل, انسسٹینیبل نہ رکنے والا, شارٹیج کمی, کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی, انٹر جنریشنل نسل در نسل, پاورٹی غربت. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ورڈس میننگ پیراگراف نمبر 1 to 3. اینڈ ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف نمبر 4 and 5 the lesson should be uploaded would be uploaded tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and don't forget the press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.